السلام علیکم. اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید. لیٹ آنے کے لیے بہت معذرت. تھوڑا سا مجھے کام تھا, بزی تھی, اس لیے میں ناول اپلوڈ نہیں کر سکی, ایپیسوڈ نہیں ڈال سکی. لیکن اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف. اردو ناولز, ناول آبرو, قسط نمبر 30. جی مسز ازلان, اپنے نئے مالک مکان از شوہر کی کیا خاطر مدارت کریں گی آپ؟ ازلان بولتے بولتے شہانہ چال چلتا صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا. علیزہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی اور وہ وہیں جمی کھڑی تیز تیز سانس بھر رہی تھی. جائیں یہاں سے, اس نے آنکھیں میچھے بولا. کیوں؟ گھر میرا, بیوی میری, میں کیوں جاؤں؟ اسے تو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ غصے سے علیزہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. گھر بھی چھوڑ دوں گی اور بہت جلد خلا بھی لے لوں گی. نہیں جانے من, اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے. دوزخ میں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ نمازیں تو تم اتنی پڑھتی ہو اور شوہر کو گھاس نہیں ڈال رہی. ویری بیڈ. یہی سکھا رہا ہے تمہیں تمہارا دین, وہ کہتا کہتا چل کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا. اور ایک بات بتاؤ, یہ ثابت کیسے کرو گی کورٹ کو کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ ہا 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 ہا. بغیر کسی پروف کے تو تم مجھے شوہر ہی نہیں ثابت کر سکتی, خلا کیا لوگی؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ محویت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, جس کے دیدار کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں. اور یقین مانو یہاں کی سب کورٹس, ججز, پولیس میری جیب میں ہے. وہ ہنستا اس کی بات کا مذاق اڑا رہا تھا. آخری بار کہہ رہی ہوں, جائیں یہاں سے اور دوبارہ مت آئیے گا. اس نے نظریں جھکائے ہی ہلکی آواز میں کہا. اچھا, اگر میں کہوں نہیں تو کیا کرو گی؟ وہ اس کے ایک قدم قریب آ کر بولا. تو مار لوں گی میں خود کو. اس نے ایک دم اپنی آنکھیں ازلان کی آنکھوں میں گاڑی. اس کے لہجے میں بے خوفی اور پراسراریت تھی کہ ازلان بالکل خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا. اور میں مذاق نہیں کر رہی. ازلان اس کی ناک کی لونگ کی چمک اور آنکھوں سے جھلکتی آگ میں الجھ سا گیا. بس کرو علیزہ, گھر چلو. کیا کہا, گھر؟ علیزہ بہت عجیب انداز میں ہنسی. وہی گھر جہاں سے آپ نے مجھے آدھی رات کو نکالا تھا, ساڑی میں, تیز برستی بارش میں. اس کی آنکھوں میں بالکل نمی نہیں تھی. وہ ہذیانی سی ہو کر بول رہی تھی. ازلان کے ماتھے پر سینکڑوں بل پڑے. آپ کا بہت شکریہ. اس رات نے میرے دل سے ہر خوف نکال دیا ہے. مجھے اب قبر کے اندھیرے سے بھی ڈر نہیں لگتا. میں اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی لینے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی. کاش کہ اس دن آپ 5 منٹ لیٹ ہو گئے ہوتے تو شاید آج میں بہت سکون میں ہوتی, اپنی قبر میں شان سے سو رہی ہوتی. وہ کسی ذہنی مریض کی طرح ہنستے ہوئے بول رہی تھی. ازلان بالکل اسٹل ہو کر اسے دیکھ رہا تھا, جو بات کرتے کرتے تیز تیز سانس بھر رہی تھی. ارے غلطی میری تھی, مجھے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا. طلاق کے لیے میسج کال کر کر کے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی میں نے. اچھا خاصا خودکشی کر رہی تھی. کاش آپ نہ آتے اور میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہوتا. وہ بہت افسردگی سے بول رہی تھی. مر جاتی تو اس جہنم جیسی زندگی سے میری جان چھوٹ جاتی. آج ازلان کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ علیزہ نے اس شادی کو روکنے کے لیے سوسائڈ کی کوشش کی تھی. لیکن اگر آپ ابھی اور اسی وقت نہیں گئے تو آج یہ کار خیر میں کر گزروں گی. اس کے لہجے میں کچھ بھی کر جانے کے جنون نے ازلان کو الرٹ کیا. گھر چلو, گھر چل کر بات کرتے ہیں. کوئی گھر نہیں ہے میرا, کوئی نہیں, وہ بری طرح چلائی اور تیز تیز سانسیں بھرتی لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئی. ازلان نے اسے تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا, لیکن وہ بہت زور سے چیخی. مجھے ہاتھ مت لگانا, جاؤ یہاں سے. ازلان نے اپنے بڑھے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور وہاں سے سیدھا باہر نکل گیا. علیزہ کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی. وہ ہمت کر کے اٹھی اور پانی پیا. اتنے میں مالا کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئی. یہ دروازہ کھلا کیوں ہے؟ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ علیزہ کی حالت دیکھ کر مالا صحیح معنوں میں پریشان ہوئی. تم نے اپنے صاحب کو بتایا ہے نا میرا پتہ؟ وہ شدید ناراضگی سے گویا ہوئی. بھابھی قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں بتایا. پھر مالا نے اس دن کی ساری روادات اسے سنائی جس دن ازلان علیزہ کی انگوٹھی ملی تھی. ازلان کو علیزہ کی انگوٹھی ملی تھی. بھابھی ڈاکٹر کے یہاں چلیں؟ نہیں, مجھے کہیں نہیں جانا اب. آج بھی ازلان کی پوری رات سمندر کے کنارے گزر گئی.
وہ علیزہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اس کے لحاظ سے اس نے بڑی فراق دلی کا مظاہرہ کیا جو وہ اسے خود بذات خود منا کر گھر واپس لانے پہنچا تھا، اور اپنی اس رات والی غلطی کا ازالہ بھی کرنے کا اذلان نے یہی طریقہ سوچا تھا کہ وہ اسے گھر واپس لے آئے گا تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر اسے اس کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ علیزہ کو کیا ہو گیا یہ؟ کیا وہ بیمار ہے، یا اس رات صدمے اور ڈر کی وجہ سے اسے کچھ ہو گیا؟ اذلان کو ایک بار پھر خود پر شدید طیش آ رہا تھا۔ کیوں کیا میں نے وہ سب؟ کاش وہ رات ہی نہ آتی میری زندگی میں، تو آج علیزہ میرے ساتھ ہوتی۔ حسن صاحب، اذلان سر اس وقت شیرٹن ہوٹل میں ہیں، آپ اپنی پریزنٹیٹر کو وہیں ہوٹل بھیج دیں، وہ فنڈز کا پہلا راؤنڈ وہیں ہوٹل میں دے دیں گے کیونکہ آگے ان کا شیڈیول بہت بزی ہے، اگلے کئی روز تک آپ کی اور ان کی میٹنگ ممکن نہیں ہے۔ اذلان کے پی اے تیمور نے حسن کو کال کر کے اذلان کا پیغام پہنچا دیا، کیونکہ اذلان اور آرزو اسی ہوٹل میں لنچ کرنے پہنچے ہوئے تھے۔ اذلان علیزہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کا دل اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اب اس کے گھر جانے کی غلطی اذلان نہیں کر سکتا تھا جو اس وقت اس کی حالت ہو گئی تھی، اور کہیں وہ واقعی میں خودکشی نہ کر لے۔ اس ڈر سے اذلان نے اسے پریشان کرنے کا خیال بالکل دل سے نکال دیا۔ تو میں خود چلے جاتا ہوں، حسن صاحب نے خود جانے کی آفر کی۔ نہیں حسن صاحب، آپ علیزہ میڈم کو بھیجیے، یہی آرڈر ہے سر کا۔ ٹھیک ہے، پھر بھیجتا ہوں۔ حسن صاحب نے فوراً حامی بھری، کیونکہ معاملہ فنڈز کا تھا اور اس معاملے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں سہ سکتے تھے۔ علیزہ، آپ ڈرائیور کے ساتھ ابھی ہوٹل جا رہی ہیں، وہاں کلائنٹ سے میٹنگ کریں اور خیال رہے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ حسن صاحب نے اسے بلا کر حکم جاری کر دیا۔ علیزہ کو نہیں پتہ تھا کہ اسے کون سے کلائنٹ سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس وقت 3 پروگرامز پر کام کر رہے تھے۔ اس نے رمضان انڈسٹریز کی فائلز اٹھائیں اور جانے کے لیے تیار ہوئی۔ کہاں جا رہی ہیں علیزہ آپ؟ شہریار نے اس کا راستہ روکا۔ لو آ گیا نیستی، اس نے دل میں کہا۔ علیزہ کے دن کے خراب ہونے کی شروعات ہو چکی تھی۔ آفس کے کام سے جا رہی ہوں، وہ رکی نہیں، چلتے چلتے ہی بولی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ چلیں میں لے چلتا ہوں۔ علیزہ کو ایک دم بریک لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ زحمت نہ کریں۔ ارے مس علیزہ، کیا بات کر دی آپ کی مدد کرنے میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ شہریار کو اندازہ نہیں تھا کہ علیزہ ابھی تو سہ رہی ہے، اگر اس کی برداشت جواب دے گئی تو اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں آپ بھی۔ یہ ہوئی نا بات۔ اب دونوں شہریار اور علیزہ شیرٹن ہوٹل روانہ ہوئے۔ کیا ہو گیا، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اذلان اور آرزو ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ لنچ آ چکا تھا، لیکن اذلان تو بس اپنے ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا اذلان، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھائیں نا، آرزو نے کہا۔ آرزو نے آج اپنی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ریڈ ویسٹرن ڈریس پر اس کے بلانڈ بال، سنہری آنکھیں، گہری لال لپسٹک، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ پورے ہوٹل میں مرد تو مرد، عورتیں بھی اسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ وہیں اذلان فون اور میرون کلر کے 3 پیس میں ہمیشہ کی طرح ہی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن آرزو کی یہ آرزو آج بھی پوری نہیں ہوئی کہ اذلان اسے توجہ دے۔ اتنے میں دروازے سے علیزہ اور شہریار اندر داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر اذلان کے جبڑے بھیج گئے اور کانوں کی لوئیں سرخ ہونے لگیں۔ اذلان، سب ٹھیک تو ہے؟ آر یو اوکے؟ آرزو نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ تو پھر اس نے خود ہی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے اسے ایک حجاب میں ملبوس لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایکسکیوز می، ٹیبل نمبر 3 کس طرف ہے؟ ہم میٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ شہریار نے ایک ویٹر کو روک کر پوچھا تو اس نے اذلان کے ٹیبل تک دونوں کی رہنمائی کی۔ 8-10 قدم کے فاصلے سے ہی علیزہ نے اذلان کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک لمحہ رکی، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا۔ نہیں علیزہ، ایسے اس آدمی سے بھاگ کر زندگی نہیں گزارنی، بلکہ لڑ کر گزارنی ہے۔ اب اگر آفس کے کام سے ملاقات کرنی پڑ رہی ہے تو حوصلے سے کام لو۔ کیا حال ہے آپ کے اذلان صاحب؟ شہریار گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے اذلان کے مقابل ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اذلان نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ تو بھویں سکیڑے علیزہ کو گھور رہا تھا۔ وہ فائلز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔
انصاری انڈسٹریز کی فائل وہ ساتھ لائی ہی نہیں تھی۔ اب اسے فکر ہونے لگی کہ کام نہ ہوا تو حسن صاحب بہت بے عزت کریں گے۔ کیا تمہاری کمپنی میں کوئی ڈرائیور نہیں ہے جو تم خود ساتھ لگ کر آ گئے؟ آپ کا کیا مطلب ہے اذلان صاحب؟ علیزہ ہماری بہت ہی خاص امپلائی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ڈرائیور کے ساتھ سفر کرے۔ ہاں، خاص امپلائی، بہت خوب، صحیح ہے۔ اذلان استہزائیہ ہنسا۔ علیزہ خاموشی سے دونوں کو اپنے بارے میں بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ کیا تم ہر وقت اس طرح سر کو کور کر کے رکھتی ہو؟ آرزو نے گھن کھاتے انداز میں اس کے حجاب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ الجھن نہیں ہوتی کیا تمہیں؟ اور بالوں کا تو حال ہی خراب ہو گیا ہوگا تمہارے سویٹنگ سے۔ وہ اسے بڑی عجیب طرح بول رہی تھی، جیسے وہ خود کو انسانوں کی کسی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہو اور علیزہ انسانوں کی کسی کمتر نسل سے آئی ہو۔ تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے نا تو سنو، گنجی ہوں میں، بال ہی نہیں ہے میرے سر پر، اپنے مفت کی فکر مندی اپنے پاس رکھو، علیزہ اپنے ازلی دبنگ لہجے میں بولی۔ شہریار اور اذلان نے ہنسی دبائی، جبکہ آرزو تو اپنی بے عزتی پہ تلملا اٹھی تھی۔ لیکن دونوں کی یہ ہنسی اگلے ہی پل اڑن چھو ہو گئی جب علیزہ نے ان دونوں کو یہ کہا، اگر آپ دونوں کی فضول کانورسیشن ہو گئی ہو تو کچھ کام کی بات بھی کر لیں پلیز۔ آئی ہیو این ارجنٹ پیس آف ورک ایٹ ہوم۔ مجھے گھر پر ضروری کام ہے۔ مطلب وہ اپنے مالکوں کو بکواس بند کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اوہ آئی سی، این ارجنٹ پیس آف ورک ایٹ ہوم، ہاں؟ لگتا ہے کوئی انتظار کر رہا ہے تمہارا گھر پر، شاید تمہارا شوہر۔ اذلان نے فوراً پلٹ کر علیزہ کو جواب دیا۔ جہنم میں جائے شوہر میری طرف سے، اس نے اذلان کی طرف دیکھ کر بولا۔ تم 2 ٹکے کی ملازمہ، ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسے بات کرنے کی؟ پتہ بھی ہے کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ اس سے پہلے اذلان کچھ کہتا، آرزو نے علیزہ کو کہا، جو بھی ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، فائلز نہیں لائی میں کانٹریکٹ کی۔ اس نے صاف مدعا بیان کیا۔ آرزو ایک بار پھر منہ کی کھا کر خاموش ہو گئی۔ اذلان نے اپنی چیک بک نکالی اور اماؤنٹ فل کر کے علیزہ کی طرف وہ چیک بڑھا دیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ایسے ہی جائے گی تو حسن اسے اس غلطی کی وجہ سے بہت ذلیل کرے گا۔ علیزہ نے چپ چاپ وہ چیک تھام لیا، جبکہ شہریار ابھی تک اسی جملے میں گم تھا، جہنم میں جائے شوہر۔ آرزو نے علیزہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے اپنی یہ توہین بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ اس کی اور اذلان کی لنچ ڈیٹ بھی برباد ہو چکی تھی، کیونکہ علیزہ کے جاتے ہی اذلان نے بھی گھر کی راہ لی تھی۔ کھانے کو تو اس نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ علیزہ، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نہیں، میں مصروف ہوں۔ شہریار، جو کہ علیزہ کے شوہر کا سن کر پریشان ہو چکا تھا، اس نے علیزہ سے سچ پوچھنے کا سوچا۔ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا کہ جہنم میں جائے شوہر؟ نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، اور بس ایسے ہی بول دیا تھا میں نے۔ علیزہ نے ممکنہ حد تک لہجے کو نرم کیا ہوا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولس، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ اور گائز لائک، شیئر اور کمنٹ کیا کریں، لازمی سبسکرائب کر کے چینل کو جایا کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔